السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں ماہ مبارک میں بات ہوتی رہی سیاسی نوعیت کے معاملات پر اور معاشی صورتحال پر۔ گزشتہ روز بھی پروگرام میں بہت سارے پیغامات موصول ہوئے اور خاص طور پہ اس وقت جو ملک کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے وہ انتخابات کے حوالے سے بظاہر ایسا لگتا ہے، اور یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اس ملک اور قوم کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ انتخابات ہیں، اور جتنے بھی مسائل ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب خود بخود جو ہے وہ حل ہو جائیں گے اگر یہ انتخابات ہو گئے۔ اب یہ ایک بحث جاری ہے کہ آیا یہ انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ بہرحال اس کا نتیجہ چاہے جو بھی نکلے، یہ بات طے ہے کہ عوام کی جو حالت زار ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جب ان سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے یا یہ ٹیلی ویژن پہ جب آتے ہیں، جب ان کے لیڈران سامنے آتے ہیں جس طرح کے بیانات دیتے ہیں، قطعی اس سے یہ نہیں محسوس ہوتا کہ عوامی مسائل حل کرنے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی ہو چکی ہے کہ ان میں اہلیت بھی نہیں ہے۔ اب یہ تیسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے، عوام یہ جاننے پر مجبور ہیں، اور بڑی تیزی سے ان میں اب بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو کل سیاسی نظام رائج ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ اور یہ بات کہنے میں اب کوئی آر نہیں محسوس ہوتی کہ تمام تجربات کر کے دیکھ لیے گئے، اور شاید آج ہم اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ دنیا کی تباہ حال معیشتوں میں ہمارا شمار ہو رہا ہے، اور یہ اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہر دور میں تجربات ہوتے رہے، مختلف نوعیت کے حکومتیں بنائی گئیں اور ان کو توڑا گیا، ان سب کی وجہ سے آج ہم اس حال پر ہیں۔ تو بہرحال اب یہ سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں، ہر شخص اپنی ایک رائے رکھتا ہے، اور سوشل میڈیا آج کل ایک بڑا اسٹرانگ میڈیم بن چکا ہے، اس کے ذریعے اپنے افہام کے مطابق لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ بس بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ملکی آبادی کا ایک بڑا حصہ ناخواندہ ہے، اور شعور اور آگہی کا ایک قحط یہاں پر پایا جاتا ہے۔ تو جب سوشل میڈیا پہ اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں، جس قسم کی باتیں لکھتے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات کو سدھرنے میں بھی بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے، بلکہ کئی صدیوں اور مزید لگ سکتی ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال ہے جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ اپنے پروگرام کے ذریعے بہت سارے معاملات ہیں جن کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، تنقید کرتے ہیں اور کھل کر تنقید کرتے ہیں۔ یقیناً بہت سارے لوگ ہم سے ناخوش ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ہم سے ناخوش ہیں، خاص طور پہ چند ایک سیاسی جماعتیں جو اس وقت جو ان کا نظریہ ہے، نظریہ تو خیر لفظ نہیں استعمال کرنا، جو ان کا طریقہ واردات ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ ہم نے تنقید کی ہے، اور یقین یہ سلسلہ آگے بھی اسی طرح جاری رہے گا۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے، اس وقت کے وقت ان سے گفتگو کی جائے گی مختلف حوالوں سے، مختلف معاملات پر، سماجی اور سیاسی نوعیت کے معاملات پر کوشش کریں گے کہ بات کریں۔ سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں اختر آرائیں صاحب، صدر ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن سندھ کے، اس کے علاوہ ایک تجزیہ کار بھی ہیں، ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں۔ آج انہیں ہم نے مدعو کا رکھا ہے، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش اختر بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے معزز مہمان محمد فیصل قریشی صاحب، اس سے پہلے ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں اور بڑی کھل کر گفتگو کی ہے سماجی نوعیت کے معاملات پر۔ آپ ایک سماجی کارکن بھی ہیں، آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی فیصل صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اختر بھائی، گفتگو کا آغاز سماجی نوعیت کے معاملات کے جو مسائل ہیں اس سے کیا جاتا ہے۔ اب سیاسی معاملات پر گفتگو کرنا اب لا حاصل محسوس ہوتا ہے، اور دیکھنے والے بہت سارے پیغامات بھیجتے ہیں۔ اب وہ پورے جو سیاسی نظام ہے اس سے بہت زیادہ نالاں ہیں، اور خاص طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، جو کچھ دیکھتے ہیں، اس کے بعد تو ان کی رائے یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں جو یہ سیاسی جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں یہ مکمل طور پر اب ناکام ہیں، اور آگے بھی ان سے کوئی امید نہیں ہے۔ اب ہمارا یہ سوال ہے کہ جو جتنے بھی مسائل ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، جو سطحی مسائل ہیں، جس کے اوپر ابھی تک کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے، اگر یہ اسی طرح چلتے رہے تو اس سے زیادہ اور کیا بھیانک صورتحال ہو سکتی ہے، یہ سمجھنے جو ہم کوشش کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے پہلے ابتدا میں تھوڑی سی گفتگو ہو۔ جی دیکھیے، آپ نے ابھی ماشاءاللہ ابتدا میں بڑی اچھی باتیں کی، اور آپ نے الفاظ ایسے استعمال کیے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے شعور کا مسئلہ ہے۔ جی الحمدللہ۔ بالکل الحمدللہ میں تو نہیں کہتا، آپ نے کہا، اور یقیناً حقیقت بات ہی ہے کہ اگر ہمیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے ان تمام تر باتوں کی،
کہ ایسے آزمائے ہوئے لوگوں سے کو دوبارہ کیا آزمانا. بات یہ ہے کہ ہمارے اس نظام نے ہمیں کیا ڈیلیور کیا. ایک جو جمہوری حکومت ہے اس ملک کے اندر جو ویلفیئر اسٹیٹ کہلاتی ہے, جمہوریہ پاکستان ہے, اس کے اندر ہمیں اب تک سیاستدانوں نے ہمیں کیا دیا اور کیا کھویا کیا پایا. اب وہی پارٹیاں جنہوں نے کئی بار حکومت لی, ٹھیک ہے, ان کے پرائم منسٹرس آئے, وہ پھر دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم یہ دیں گے, اور جن کو ابھی ملا تھا انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا تھا, اور اب وہ پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دیں گے. اب عوام کو جو جوش و جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے, دوبارہ پسندیدگی اور ساری چیزیں, ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا چیز ہے. کیا ان کے صرف بیانات سے پیٹ بھرتا ہے, ان کے کانوں کو سکون ملتا ہے کہ اب ہم, پہلے نیا پاکستان بن رہا تھا, پھر اب پتہ نہیں کیا بنے گا. بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے ملک کی سیکیورٹی کو بھی داؤ پہ لگا چکے ہیں, جب چار دیواری اونچی کھڑی ہوتی ہے, اگر ہم 1965 کی بات کریں اور آج کی بات کریں, آج ہم کہاں کھڑے. اس وقت اگر ایک جنگی میدان میں اگر اس ملک کی سالمیت کا معاملہ تھا تو عوام کیسے ایک ساتھ تھی. پھر اس کے بعد 71 کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کے بعد آج ہم کہاں کھڑے. ہمیں تو کمزور سے کمزور ترین کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اس پہ ہم ڈسکس نہیں کرتے, مگر ہم عوام یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ہمارے بنیادی فنڈامنٹل رائٹ اس حکومت میں رہنے کے, بینگ اے پاکستانی, پاکستان میں کتنے پورے ہو رہے ہیں, کتنے پورے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. چاہے آپ تعلیم کی بات کر لیں, صحت کی بات کر لیں, سیفٹی اور سیکیورٹی کی بات کر لیں, کہ ہم اگر ابھی دیکھیں نا کس طرح کی بارشیں اور معاملات ناردرن ایریاز کی طرف, اوپر کی طرف ہوئے ہیں, اور وہاں بھی سول انتظامیہ کی جو مدد کرنے کے لیے افواج پاکستان کو طلب کیا گیا. اب چاہے بیرونی بارڈر کے معاملات ہو, چاہے ہمارے یہاں سیلاب کے معاملات ہوں, آئے ہر سال ہی یہ معاملات ہو رہے ہیں. ہمیں کیوں نفرتیں پیدا کر دی گئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کیا آسرا ہے. عام آدمی یہ سوچ رہا ہے خدا نہ کرے اب تو ہمارے وہ اثاثے بھی سیکیور نہیں رہے. جب ہم ایک اسلامی ملک اور ایک ایٹمی طاقت اپنے آپ کو سمجھتے تھے, اب تو ہم رات دن یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس وہ طاقت ہے بھی یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس نہج تک یعنی یہ سوالات جنم لے رہے سول سوسائٹی میں, لوگوں کے اندر آپس میں گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں. تو جب ہمارا ملک یہاں پر آ گیا ہے, اس کنڈیشن میں آ گیا ہے, ابھی تک ہم لوگ قانون سازی اگر کر رہے ہیں تو اپنے مطلب کی باتیں کرتے ہیں. الیکشن ہو بھائی, کیوں نہ ہو, ایک ساتھ ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ کہتے ہیں ایک ساتھ ہے. آپ نے ماضی میں غلطیاں کیوں کی, چاہے حزب اقتدار ہے, حزب اختلاف ہے, آپ غلطیوں پہ غلطیاں کیوں کرتے آ رہے ہیں. آپ خدا را ایسا نہ کریں. ابھی ہمیں ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا. میں کئی بار کہہ چکا ہوں, ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا, گول میز کانفرنس کرنی پڑیں گی, اور پارٹی میٹنگز کرنی پڑیں گی. وہی ہوتا ہے, وہی آ کے تجاویز. اب دیکھیں نا 90 ڈیز کے اس جو خطرے سے جو قانونی بحران ہونے جا رہا ہے, تو اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی ساتھ ہونا چاہیے. نئی باتیں چل پڑی ہیں. نہیں اختر بھائی, یہ تو بات وہاں کی جا سکتی ہے نا, تو مہذب معاشروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ جو سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, دور اندیش لوگ ہوتے ہیں, یہ وہاں پر ساری باتیں ہوتی ہیں کہ گفت و شنید کے ذریعے معاملات کو حل کیے جاتے ہیں. یہاں تو حال یہ ہے کہ یہ جن نرسریز سے نکل کر آئے ہیں وہاں پہ تو شاید یہ ساری چیزیں نہیں سکھائی جاتی. یہاں تو ہم اخلاقیات سے بھی آ رہی ہیں, سماجی معاملات ہماری سمجھ میں نہیں آتے, علم کا ہمارا کیا معیار, کیا پیمانہ ہے نہیں پتہ, جعلی رسیدوں اور ڈگریوں کے ذریعے انتخابات جیت کر پہنچے. تو ان لوگوں سے کیسے یہ امید رکھی جائے. وہ تمام ہی سیاسی جماعتیں, وہ سارے ہی لیڈران ہیں, کہ وہ ایک شخص ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے میں کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایسے لوگ اگر سیاسی نظام میں اور جمہوری نظام کے اندر ہوں گے تو میں کیسے امید رکھوں کہ یہ معاملات کا کوئی حل نکالیں گے کنسنسس کے ذریعے. کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ آم کے درخت سے ہم امید لگا کے رکھیں کہ اس میں سیب اگائے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یقیناً ایکچولی ہمارا سسٹم اتنا ختم کر دیا گیا, کریپٹ کر دیا گیا ہے کہ اس کا پورا سرکٹ ہی ڈیفرنٹ ہے. یعنی کہ ایک محفل میں ابھی بیٹھے تھے بڑے, اس میں مفکر ٹائپ لوگ تھے, وہ تو کہتے تھے کہ اختر بھائی ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈی این اے چینج ہو چکا ہے. جی ایسا ہی ہے.
ہماری 3-4 نسلیں جس نسل نے قربانی دے کے اس ملک کو آزاد کیا ہے, جو قوم بنانا اور ایک اس پہ لے کر آئے تھے, مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اب تو ہم بالکل چینج ہو گئے ہیں. ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا, چاہے ہمارے ساتھ آزادی کے دن سے لے کر اس کے بعد میں جہاں تک ہوا, فاطمہ جناح تک جو ہوا, اس کے بعد میں جس بھی ڈکٹیٹر نے جو ہمارے ساتھ کیا, یا اس کے بعد ہمارے سیاستدانوں نے جو ہمارے ساتھ کیا, وہ کرتے کرتے ہم کہاں پہنچ چکے ہیں. ہماری جو تیسری نسل ہے, چوتھی نسل اب کیا دیکھ رہی ہے, ان بچوں کو ہم کیا تربیت ہو رہی ہے, ان کی کیا تعلیم ہو رہی ہے, کیا سیکھ رہے ہیں. یہی سیکھ رہے ہیں کہ بھائی چھینا چپٹی کرو, نہیں, اس کی وجہ تو یہ چھینا جھپٹی کی آپ نے بات کی نا, تو میں بڑا غور کر رہا تھا. ایک کتاب میں نے کچھ عرصے پہلے پڑھی, مرڈر آف ہسٹری کے نام سے, اور کے عزیز صاحب نے وہ کتاب لکھی ہے. وہ خیر باتیں تو وہ ساری وہ ہیں جو ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں اور ہمارے ذہن میں ہیں تمام چیزیں, لیکن اس کا جو پورا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تاریخ آپ نے پڑھائی ہے یہ ساری جھوٹ پر مبنی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے جو یہاں پر آئیڈیل یا رول ماڈل جو پیدا کی ہے نا, بڑی بدقسمتی یہ کہ جتنے بھی چور اور ڈاکو اور لٹیرے تھے ان سب کو ہیرو بنا کر آپ نے درسی کتابوں میں ان کو درج کر دیا, اور یہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. تو میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ جب ان چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کو اگر آپ ہیرو بنا کر پیش کریں گے اور درسی کتابوں میں پڑھائیں گے, تو پھر تو ایسے ہی لوگ آئیں گے کہ کوئی توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کرے گا, پھر کوئی گاڑیاں چوری کرے گا, کوئی پھر خربوزے اس میں سے چوری کرے گا, اور یہ تو پھر پیدا تو ایسے ہی لوگ ہوں گے جو چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کو اپنا رول ماڈل سمجھیں گے. جی بالکل ایسا ہے. میں تو بس یہی گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہو, عوام کو اپنے ووٹ کی طاقت دکھانی ہے. یقین کیجیے گا جو ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہتے ہیں اور صرف ڈیبیٹ کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, وہ نکلیں, اپنا ووٹ کا استعمال کر کے تو دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. جب بھی الیکشن ہو, اگر جس بھی ڈیٹ کو ہو, الیکشن میں پارٹیسپیشن کم از کم 80% کی ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, اور جینین ہونا ضروری ہے. جینوین ہونا ضروری ہے. اپنے چھوٹا سا ایک ووٹ ہے, اس کو ووٹ کو اہمیت دو. بالکل ٹھیک ہے. اگر واقعی اہمیت دینی ہے تو یہ وہ پاور ہے جو آپ لا سکتے ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ آپ کا جو نمائندہ ہے اگر وہ نہیں کام کرتا ہے تو پھر بھی آپ نکل سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں. مگر اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے, پرامن طریقے سے اپنا طریقہ استعمال نہیں کریں گے, تو پھر یہ جمہوریت کا جو فیوچر ہے نا وہ بالکل زیرو نظر آتا ہے. وہی بات ہے, پھر یا تو پریزیڈنشل سسٹم ہو یا پھر تیسرا طریقہ ہے. یا نہیں تو وہ تو آپ رائج کر کے دیکھ چکے ہیں نا, اس سے کتنے بھیانک نتائج اس کے نکلے تھے, وہ بھی آج تک سب کے سامنے ہے. تو بڑا تلخ ہمارا تجربہ ہے, سسٹم تو کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا نا. فیصل بھائی یہ فرمائیے گا, جیسے اختر بھائی نے بات کی, میں سوچنے پہ مجبور ہوں. اب ایک پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے جی پورا پاکستان میرے ساتھ ہے, پورا پاکستان میرے لیے آواز اٹھا رہا ہے. وہ پورا پاکستان تقریباً 1 کروڑ کے قریب کچھ بنتا ہے, جس میں سے بھی بڑی تعداد ایسی ہے جو ووٹ کاسٹ کیے گئے. وہ 2018 میں جو کچھ ہوا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جن کو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ میرے حامی ہیں یا میرے ووٹر ہیں, وہ ووٹر بیسیکلی جو ریکارڈز میں شو کرائے گئے وہ کس طرح کرائے گئے وہ بھی آپ کو پتا ہے. اگر لگ بھگ کوئی 20 یا 25 لاکھ پورے 26 کروڑ یا اس سے اوپر کی آبادی میں اگر آپ کے حامی ہیں, تو ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس پورے پاکستان کا مالک ہوں یا اپنی مرضی سے فیصلے میں کر سکتا ہوں. اگر یہ رویے ہوں گے تو پھر کیسے معاملات حل ہوں گے؟ اور دوسری طرف جیسے بات ہوئی, اختر بھائی نے کہا کہ 80%, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک 99% لوگوں کی پارٹیسپیشن نہ ہو, آپ کو یہ نتائج قبول کرنے ہی نہیں چاہیے, نہ اس کو سسٹم کو مزید چلنے دینا چاہیے. اب آپ فرمائیے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کچھ باتیں ہیں, اختر بھائی کی باتیں کافی متاثر کن اور مناسب اس کو کہتے ہیں نا وہ ہیں. بات یہ کہ دیکھیں, جب بھی کوئی آپ کو سسٹم صحیح کرنا ہوتا ہے نا, تو پہلے آپ کو لیگیسی سسٹم دیکھنا پڑتا ہے کہ لیگیسی کیا آئی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, 1947 کی اگر ہم بات کریں تو لیگیسی ہمارے پاس یہ آئی کہ اس وقت جو لوگ وہاں الیکٹیبل تھے, جیت کر جب وہ پاکستان آئے, تو ان کے پاس کانسٹیٹوئنسی نہیں تھی. بالکل صحیح. بہت سارے بڑے لیڈر, بہت بڑے بڑے نام, مثال کے طور پہ لیاقت علی خان صاحب. اگر لیاقت علی خان صاحب کراچی سے الیکشن لڑتے ہیں تو شاید کچھ امید ہو کہ کچھ ان کو ووٹ مل جائیں اور لوگ ان کو ووٹ, اس کے علاوہ تو کانسٹیٹوئنسی نہیں بچی. یہ سسٹم وہاں سے ڈیریل ہونا شروع ہوا. ٹھیک ہے, قائد اعظم کی وفات کے 2 سال کے اندر اندر ہی جو کچھ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا, مطلب اگر ہم اپنے بچوں کو وہ پڑھا دیں تو وہ ہمیں یوں دکھیں گے. بالکل ایسے ہی. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہاں پہ امید کی بات کی جائے, کیونکہ نا امیدی کفر ہے, تو یار ہم لوگ سروائیورز ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے ڈکٹیٹرز کو سروائیو کیا,
ہم لوگوں نے سول مارشل ڈکٹیٹرز کو سروائیو کیا, ہم نے ڈکٹیٹر مائنڈ سیٹ کو نہ صرف سروائیو کیا بلکہ شٹ اپ کال بھی دی وین وی گاٹ دا چانس. ٹھیک ہے, ریسنٹلی بھی ہم نے ایک سول مارشل ڈکٹیٹر دیکھا. دیکھیں میں سیدھی بات جانتا ہوں, اف یو آر اے لیڈر, مثال کے طور پہ اس پروگرام کو آپ لیڈ کر رہے ہو, یو آر دا اینکر, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر آپ کا ہی ویٹ نہیں ہوگا, صحیح ہے, آپ ابھی 10 منٹ پہلے مجھ سے بولیں گے کہ فیصل بھائی اگر اس گیٹ سے کوئی اندر آئے گا میں اس کا منہ توڑ دوں گا, میں خودکشی کر لوں گا, اور 5 منٹ کے بعد ہی آپ وہ گیٹ کھولیں گے, بولے اس کو اندر لے لو, یہ کچھ پیسے دے رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرالل سسٹم دیکھیں, پاکستان میں ایک سسٹم نہیں ہے, پاکستان میں 2 سسٹم ہیں. آپ ایجوکیشن کی بات کریں اس میں 2 سسٹم ہیں. ایک بچہ ہے جو بہت بڑے اسکولز میں جا رہا ہے, وہاں اس کا ٹوٹل جو کیریکولم ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے یار, وہ نہیں جانتا ان سب چیزوں کو. اس کو پتا ہے کہ مجھے یہاں پڑھنا ہے, یہاں کے بعد مجھے کہاں جانا ہے. وہ جن کا کالجز کے اندر نیزے بازی اور گھڑ سواری جیسے شوق پورے کیے جاتے ہیں, اس نے وہاں جانا ہے. اس کے بعد وہ ایک بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ نکلتا ہے, وہ ایک حکمران بن کے نکلتا ہے, وہ اس پریسیڈنٹ سے نیچے آتا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ایک بچہ ہے جو کہ سو کالڈ پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ اسکولس تو کراچی کی حد تک تو کم از کم نظر نہیں آتے, تو وہ پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے 1500-2000 روپے فیس والے اسکول کے اندر. اب اگر اس کے ماں باپ تھوڑے سے اویئر ہیں, وہ اس کو گھر سے کچھ اویئرنیس دیتے ہیں, ورنہ اسکول میں تو وہ ایک ہی طرح کی ایک ہی ادارے کی چھپی ہوئی کتابیں, اور ان کو وہ پڑھتا ہے, اس میں وہ محمد بن قاسم کو ہیرو سمجھتا ہے, راجہ داہر کو ولن سمجھتا ہے, اور ساری زندگی وہی چلتا رہتا ہے. اور اگر اسے گھر والے کسی حد تک اس کو ایجوکیشن جو ریئل ایجوکیشن ہے وہ دیتے ہیں, تو شاید اس کا دماغ کھلتا ہے اور وہ چیزوں کو دیکھتا ہے. تو دیکھیں سوشل فیبرک کے ساتھ بھی یہی ہوا. ہمارا سوشل فیبرک باقاعدہ ایک سازش کے تحت میں کہوں گا خراب کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سوشل ورکر آج کے دور میں کیونکہ خود سوشل ورک کرتا ہوں, سر بھی کرتے ہیں, ان کو بھی آئیڈیا ہوگا. ہم جب کسی نئی محفل میں جاتے ہیں, کئی نئے لوگوں میں جاتے ہیں, اور وہاں پہ اپنی پریزنٹیشن دیتے ہیں, اپنے سوشل ورک کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے 80% لوگ دماغ میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس طرح ٹوپی کرا رہے ہیں. ایسا ہی یہ پتہ نہیں یہاں سے ہم سے راشن لے کے آگے دیتا ہے کہ نہیں دیتا. بالکل ایسا ہی. کیا ہوا, ان کا قصور نہیں ہے ان کے. اسی طرح سے جب ایک پولیٹیشین بات کرتا ہے, آپ یقین کریں 70-80% لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو سب کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. دیر آر پیپل. معراج محمد خان بھی تو پاکستانی تھا نا, ٹھیک ہے, ذوالفقار علی بھٹو بھی پاکستانی تھا, ٹھیک, میں کراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, فخر امام بھی پاکستانی, اور بہت سارے لوگ, ڈاکٹر محبوب الحق پاکستانی تھا, اسی سسٹم سے. معین قریشی صاحب بھی, ٹھیک ہے, معین قریشی صاحب بھی پاکستانی تھے, بٹ امپورٹڈ تھے. ٹھیک ہے نا. دیر آر پیپل. دیکھو گڈ اور بیڈ ہر جگہ ہوتا ہے نا باس, تو گڈ اور بیڈ کی بات ہے. ہمارا سوشل فیبرک اس بری طریقے سے جس کو کہنا چاہیے ڈیمیج کیا گیا ہے کہ آج کا بچہ پولیٹیکل سسٹم پہ یقین ہی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا. وہ پولیٹیشینس کو بھی برا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, تھینکس ٹو خان صاحب اب وہ فوجیوں کو بھی برا سمجھ لگا ہے. مطلب ایک جو اس کے پاس موٹیویشنل ایک لائن تھی, ایک رے آف لائٹ تھی, یار ٹھیک ہے بگر پکچر میں ہو سکتا ہے کیا, یقیناً وہ بھی غلط ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن ہم اگر بگر پکچر کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں مائنیوٹ ڈیٹیلز دیکھنی پڑتی ہیں. تو کم از کم بچوں کے پاس ایک یہ تھا میں بڑا ہوئی فوجی بنوں, میں پائلٹ بنوں. آج یہ جو خان صاحب نے اپنی سوشل میڈیا اس کے ٹیمز کے ذریعے, ہمارا چیف اگر برا تھا, ٹھیک ہے, اس نے کوئی سازش کی تھی تو سر آپ ہی کے لیے کی تھی. یو آر دا ون جو کہ اس وقت بلو آئیڈ بوائے تھے. ٹھیک ہے, اس وقت آپ کا فادرلی ریلیشن شپ تھا. آج جب وہ آپ کے حق میں نہیں ہے, یا اس کو یہ دیکھو غلطی سب کرتے ہیں, ان کو غلطی کا احساس ہو گیا, ٹھیک ہے, انہوں نے بولا ہم, اور کیا ہو گیا, اسٹیپ ڈاؤن ہو گئے نا. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. کل تک آپ کو جو نیوٹرلٹی اچھی لگتی تھی وہی آج آپ کو بری لگتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہو کہ جی میں این آر او نہیں دوں گا, آج تو آپ این آر او مانگ رہے ہو. بالکل ایسا ہی مانگ رہے. تو یار میں کس کے کریکٹر کے اوپر بھروسہ کروں, میرا بچہ کس کو اپنا رول ماڈل سمجھے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اب اگر ہمیں اس سسٹم کو ریبلڈ کرنا ہے تو ہمیں 2 کام کرنے ہوں. ایک ریئل ایجوکیشن ریفارم. بہت اچھی بات ہے, ریئل ایجوکیشن, یعنی کہ جو چیز آپ کا بچہ پڑھے گا وہی چیز آرائن صاحب کا بچہ پڑھے گا, وہی چیز میرا بچہ پڑھے گا, اور وہی چیز ایلیٹ کلاس کا بچہ پڑھے گا. ٹھیک ہے, ٹائم لگتا ہے, سسٹم ڈیریل بڑی جلدی ہو جاتا ہے, لیکن اس کو ریبلڈ کرنے میں, مشرف صاحب کی باقیات کو ریبلڈ کرنے میں آج یہ 2023 آ گئے. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے ضیاء صاحب کی واقعات کو ہم ریبلڈ کر رہے تھے, اس سے پہلے ایوب صاحب کی واقعات کو ریبلڈ کر رہے تھے, اس سے پہلے وہ جو چھوٹے چھوٹے سے کے لیے وہ نہرو نے کہا تھا نا کہ میں کس سے بات کروں, میں جتنی ٹائم میں دھوتی چینج کرتا ہوں اتنی ٹائم میں تمہارا پرائم منسٹر چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے بات کی پریزیڈنشیل سسٹم کی, اینی ہاؤ پریزیڈنشیل سسٹم بھی تو جمہوری نظام ہے نا.
تھوڑا سا الیکٹوریل کالج کا ڈفرینس ہے. بالکل صحیح ہے تو وہی نا. آج امریکہ میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے امریت ہے, جمہوریت ہی ہے نا. دیکھیے آج سے بہت عرصہ پہلے میں نے جس کتاب کی وجہ سے یہ جمہوریت آپ کو ملتی ہے, ارسطو کی وہ کتاب ہے جمہور کے نام سے, میں نے وہ پڑھی تھی, اس کا اردو ترجمہ. تو اس کی بیک فلیپ پہ ایک بات لکھی ہوئی تھی جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ ارسطو نے کہا, مطلب پبلیکیشنز نے لکھا تھا. اس میں لکھا تھا کہ جس سوسائٹی کے اندر بھی لٹریسی ریٹ 60% سے نیچے ہو اور آپ اس معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ جمہوریت کو نافذ العمل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک مختصر سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بات ہو رہی تھی ملک کا جو سیاسی نظام ہے اور جو سماجی نظام جو رائج ہے اس کے اندر جو نقائص ہیں اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے. وہ بڑا اہم سوال ہے, اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. معزز مہمان تشریف فرمائے اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مزید بہت سارے معاملات ہیں. اختر بھائی میں چاہوں گا ذرا کچھ دیر پہلے فیصل صاحب نے نشاندہی کی کہ یہ جو سوشل فیبرک ہے اس کو نشانہ بنایا گیا اور پھر یہ جو ہائبرڈ سسٹم رائج رہا. اب کوئی بھی پوری دنیا میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں, کوئی ایک نظام آپ طے کر لیں کہ اس کے ذریعے ملک کو چلانا ہے, وہ چلے گا کوئی بھی, لیکن ایک نظام ہو دیر پا ہو. اگر آپ نے ڈکٹیٹرشپ ہی چلانی ہے آپ اس کو 20 سال 25 سال یا 30 سال کے لیے رائج کر دیں اور پھر ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں, کہیں نہ کہیں جا کے دیر سویر وہ بھی چل پڑے گا. اسی طرح اس جمہوری نظام کا بھی ہے. لیکن یہ جو رائج نظام ہے جس کے اندر ہر طرح کا سسٹم شامل ہے, جس کو ہائبرڈ رجیم کہا جاتا ہے, اس کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ مستقبل قریب میں بھی یہ معاملات ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہا ہے یا اتنا آسان نہیں ہے ان کو ٹھیک کرنا. تو فرمائیے پھر جو ہم مطلوبہ نتائج ہیں جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیسے حاصل. جی بیسیکلی میں ابھی بھائی کی بات سے ہی میں آگے اس کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ بیسیکلی ہمارے تعلیمی نظام میں جو خرابیاں پیدا کی گئیں, جو کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ 18ویں صدی میں یہ ہوا جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی اور پھر لوگوں نے ایک نظام ہمیں دیا. تو ایکچولی یہ دوہرا نظام بنایا ہی اس لیے گیا تھا, یہ تعلیمی نظام, تاکہ یہاں پر ہم غلام بھی پیدا کریں اور ہم حکمران بھی پیدا کریں اور وہ اپنی مرضی کے پیدا کریں. اور جو وہاں نوازا جاتا تھا, جو لقب دیے جاتے تھے, کسی کو سر کا لقب ہے, جو جاگیریں دی جاتی تھی, وہ اسی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے دی جاتی تھی, جو جی حضوری کر لے. آج ہم یہاں تک آ گئے کہ ہم اپنے دین سے 100% اپوزٹ چل رہے ہیں. ہمارے پورا نظام یعنی کہ ہماری زندگی کا پورا پروسیس ہے کہ رات کو اگر ہم نے جاگنا نہیں ہے, ہم نے سونا ہے, صبح ارلی مارننگ اٹھنا ہے. انگریز آتا تھا, صبح وہ اذان کے ٹائم اٹھتے تھے, واک پہ جاتے تھے, گھوڑے سواری کرتے تھے, وہ 12-1 بجے تک اپنے تمام کام کر کے جو اس وقت جو آئے تھے برٹش آئے وہ کرتے تھے. اور ہمارے جو اس وقت کے حکمران یا اس سے پہلے بادشاہ تھے, ان کی جو تھوڑی دیر پہلے بھی باتیں ہو رہی تھی, ان کے جو طریقے تھے, اٹھنے کے طریقے, ناشتہ کرنے کے طریقے, وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. تو آج بھی ہم دیکھ لیں کہ ہم نے بالکل الٹ کر رہے ہیں. ہمارا تعلیمی نظام ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ایک ہم لوگ جیسے کیمے سسٹم ہے, 2 اسکول ایجوکیشن کے بڑے سسٹم ہیں. ایک کو ہم میٹرک سسٹم کہتے ہیں جو کہ پاکستان کا اپنا ایجوکیشن سسٹم ہے, 1 سے انٹرمیڈیٹ تک ہوتا ہے. پہلے تو 10 ایج کے بچے کو جو جب وہ 10 ایج میں پہنچتا ہے, ایڈولسنس ایج میں, وہ 9-10 میں پہنچتا ہے. انہوں نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سیپریٹ کیا اور اس کے اندر صرف یونیفارم کی ایک فارمیٹی رکھی, باقی جو ہے اسکول کی اس میں کوئی کوالٹیز نہیں ہے. ایکچولی یہ ہائی اسکول ہے, دنیا بھر میں یہ ہائی اسکول ہوتا ہے جس کو آرڈنری لیول اور ایڈوانس لیول یعنی انٹرمیڈیٹ تک ہوتا ہے. دوسرا سسٹم انہوں نے کیمے سسٹم دیا. اب کیمے سسٹم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بڑے اسکولوں کی, جیسے بھائی نے بات کی, بالکل پرفیکٹ ہے, ٹھیک ہے, وہاں کریٹیکل تھنکنگ ہے, مگر ہمارے سسٹم میں مونٹسری سے لے کے ارلی ایئر ایجوکیشن سے کریٹیکل تھنکنگ, غور و فکر کرنے کی عادت ہی نہیں ڈالی جاتی. یہاں تو ٹریسنگ کر دی جاتی ہے, اے کو ٹریس کر دیا, اس کو ٹریس کرو, اور بچہ جو ہے نقل کرتا ہے, نقل عقل کے بالکل خلاف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اپنی سوچ کا, سوچنے کا وہ چھوٹا ایک قدم نہیں بچہ اٹھا سکتا.
बड़ा होके फैसला साजी नहीं कर सकता, जी कॉन्सेप्ट समझने से कासिर है। बिल्कुल ठीक है। हम अपने तालीम में जब सिर्फ गुलाम यस सर बनाएंगे तो फिर तो जाहिर है कि फिर अमीर का बच्चा जो है वो जो तालीम पढ़ता है कम से कम जैसा भी सिस्टम है, हालांकि वो भी अपग्रेडेड नहीं है। पाकिस्तान में राइज या बांग्लादेश इंडिया में राइज जो केमिस्ट सिस्टम है वो लेवल ए लेवल का, वो भी उतना अपडेटेड नहीं है, मगर फिर भी उसको रिसर्च करने का मौका मिलता है। हमारे बच्चे को रिसर्च नहीं रट्टा लगाना है और एग्ज़ाम पास करना है। तो जब हमारे सिस्टम में ही आपने 65% से गिरा कर 32.5% पर पास करना शुरू कर दिया, उसका पैरामीटर ही आपने लो डाउन कर दिया। उस पैरामीटर के बाद अब तो वो 33% भी बच्चा नहीं याद करके पास होता, वो भी नकल करके छाप कर जो है ना वो सर्टिफिकेट लेके आगे जाता है। फिर ये लोग गुलामी करेंगे या नहीं करेंगे? तो मैंने तो कहा कि हमारे डीएनए में, हमारे पेरेंट्स का ये हाल है कि जब अगर हम कहते हैं कि ये 2 सवाल हैं, बच्चे को ये समझा दिया है, ये घर जाके इसका आंसर लिख के लाएंगे, तो वो ये बात कहते हैं हमारे स्कूलों में टीचर्स के साथ कि आपके पास जब हम बच्चा भेजते हैं तो आप इसको क्यों नहीं इसका आंसर लिखवा देते? मकसद ये है कि हमारी नस्ल दर नस्ल मामला ऐसा बन गया कि हम उससे बाहर निकलते नहीं। असल में मसला ये कि हम जब आंसर लिख कर लाने से ज़्यादा आंसर तलाश करने पे अगर लगाएंगे ना तो फिर मेरे ख्याल में हमारे तालीमी इदारों में, गवर्नमेंट स्कूलों में खास तौर पे एक बुक में, टेक्स्ट बुक में निशानात लगा के दे दिए जाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ इसका जवाब, यहाँ से इसका जब हम अपनी कौम को, अपनी बच्चों को, मेहमारों को ही गुलामी सिखा रहे हैं, लकीर का फ़कीर बना रहे हैं, सोचने के लिए सोचने ही नहीं दे रहे। तो इस तरह का निज़ाम हमारा आया जिसकी वजह से हमारी इस वक्त जो भी जिंदा अवाम मौजूद है, मैं नहीं समझता कि इतने काबिल लोग हैं, बहुत कम परसेंटेज है। मैं तो यही कहूँगा, अब जिंदा फिजिकली फ़िलहाल मैं कह रहा हूँ, यहाँ से जो है वो एक अलग बात है। तो मैं लिहाजा यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों को एक अगली स्टेज में लेकर जाएं। आप देखें इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, हमारा क्लासरूम वैसा का वैसा है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूलों में ब्लैक बोर्ड होता है, प्राइवेट स्कूलों में व्हाइट बोर्ड होता है, मगर वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ पर मल्टीमीडिया नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। हम टेक्नोलॉजी अगर आ भी गई है तो उसको हम एज ए एंटरटेनमेंट यूज करते हैं। सोशल मीडिया लोगों के हाथ में आ गया, ये ब्रॉडकास्ट चैनल बन गए हैं सर। हर बंदा, हर एक टीनेजर जो कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास वो ये पूरा ब्रॉडकास्ट सिस्टम है। अब बैठ के वो लगा हुआ है, चीजों को कर रहा है, एंकर भी बना हुआ है, रिपोर्टर भी बना हुआ है, सब बना हुआ है। तो हम मोरली कहाँ खड़े हैं? बिल्कुल ठीक है। हमें हमारे वालिदैन को सोचना चाहिए, कम से कम वो मेच्योर तो है। हमारे वालिदैन से मुराद है कि बच्चों के नई नस्ल के, यही नई नस्ल 10 साल बाद, 8 साल बाद जाएगी और इसी में से कोई ओहदा लेगा, कोई किसी ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। तो कम से कम मुल्क इन्होंने चलाना है, तो लिहाजा कोशिश कीजिए। वरना इस वक्त जो है ना, उम्मीद की, भाई ने कहा बिल्कुल सही, मैं भी यही कहता हूँ कि उम्मीद का दामन थामे रखना चाहिए। हमें अपने बच्चों को इनफरादी तौर पे कोशिश करके उनको जो है ना चीज़ें सिखानी है, केयर ऑफ सेल्फ से लेकर केयर ऑफ एनवायरनमेंट से लेकर हमें सोसाइटी कैसे जन्म लेगी, कैसे हमारा कुछ अच्छा पाकिस्तान बनेगा, नया पाकिस्तान बनेगा। नारा लगाने से नया पाकिस्तान नहीं बनेगा, ऐसा ही अमली तौर पर करके जो है नया पाकिस्तान बनेगा। और जैसे ही आपने उम्मीद की बात कही है, तो ये उम्मीद के लिए और भी कुछ लवाजमात हैं जिनको पूरा करने की ज़रूरत है। वरना जैसे मैंने कुछ देर पहले एक मिसाल दी कि आम के दरख्त से अगर हम उम्मीद लगा कर बैठे रहें कि सेब इसमें से निकल आएगा, तो ये उम्मीद ही रहेगी। फिर उसके लिए वाक़तन आपको सेब का दरख्त लगाना पड़ेगा और फिर उम्मीद रखनी पड़ेगी कि इसमें से सेब का फल जो है वो निकल कर आए। अब ये जो मुख्तलिफ़ तरीक़ा हाय कोर्सेज़ हैं या निज़ाम हैं पूरी दुनिया में राइज है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि तबक़ाती निज़ाम है कि अगर इस कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आएगा तो जनाब इन ओहदों के लिए उसको रखा जाएगा। वो अगर नीचे से अगर किसी कॉलेज या उसमें से पढ़कर आएगा पीले स्कूल से, तो उसको कतई उसके लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये जो मुख्तलिफ़ तरीक़े राइज हैं तो पूरी दुनिया में राइज हैं। अब वो एक साहब थे, वो पूरी दुनिया पे चाहते थे कि उनकी सोच मुसल्लत हो जाए कि मैंने जो सोचा है कौम के बच्चों को पढ़ाना है वही मैं पढ़ाऊँगा। इसी तरह वो भी फैसला कर लेते जो मैं टीवी पे जो दिखाना चाहूँगा तो वही मैं दिखाऊंगा, वही ड्रामा आप देखेंगे, जो फिल्म मैं चाहूँगा वही आप देखेंगे। अब ये भी लोग तो हैं, अब ये भी तो क्लेम कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी को चला रहे हैं, ख़ुद को पता नहीं क्या क्या वो कुछ कहते रहते हैं, लेकिन चंद लोग हैं जो समझ रखते हैं। तो अभी भी सवाल करेंगे जिसकी वजह से उनको ये सोशल मीडिया पे आपको पता है कि अलगार है इनकी, कैसे मामला ठीक हो। जी, मतलब उसको सजाए मौत हुई, तो जब उसको जहर का प्याला दिया गया तो उसके कुछ करीबी शागिर्द वहाँ मौजूद थे और उन्होंने पूछा उससे कि
استاد آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کا جرم کیا تھا آپ کے خیال میں؟ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں نے لوگوں کو سوچنا سکھایا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے سر نے بات کی ایجوکیشن سسٹم کی. ہمارا ایجوکیشن سسٹم پڑھنا سکھاتا ہے جی, ہمارا ایجوکیشن لکھنا سکھاتا ہے جی, ہمارا ایجوکیشن سسٹم ڈرا کرنا سکھاتا ہے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم سوچنا نہیں سکھاتا. ٹھیک ہے. کیوں کہ مونٹیسری سے لے کے میٹرک تک تو ہر بچے کو فرسٹ آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, گھر سے بھی اس کو بیچارے کو پریشر ہوتا ہے. میں نے ایسے ماں باپ بھی دیکھے ہیں اگر بچہ 70+% لے کے آیا اس سے ناراض ہوتے ہیں, یہ تم نے کیا کیا, وہ تو فلاں کزن کو تم نے دیکھا اس کی 80% ہے. واٹ دی ہیل, آپ کے بچے نے محنت کی, اس نے جتنی کرنی تھی اتنی کی. آپ یہ دیکھیے کہ کیا اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہوئی. کیا آپ کا بچہ پچھلے سال جو سوال آپ سے کرتے ہوئے ڈرتا تھا اس سال آپ سے کرتا ہے تمیز کے دائرے میں؟ ٹھیک ہے. کیا آپ کا بچہ دو چیزوں کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے, ٹیکنالوجی اور نان ٹیکنالوجیکل ایکٹیویٹیز؟ ٹھیک ہے. کیا ان دونوں, اور یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم پرانے زمانے میں جو پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں, جیسے بھی ہم نے معاشرتی علوم یا جو بھی چیزیں پڑھی ان میں ایک جملہ ہوتا تھا کسی بھی بڑے آدمی کے بارے میں, ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے حاصل کی. تو بات یہ ہے کہ ریولیوشن آپ کے گھر سے شروع ہوگا. آپ اپنے گھر پہ جا کے, یہ اپنے گھر پہ جا کے, میں اپنے گھر پہ جا کے, اور تمام لوگ اپنے گھر پہ جا کے, ایون اگر آج کی تاریخ سے اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھانا شروع کریں گے جو ہم محفلوں میں بیٹھ کے کلف لگے ہوئے کپڑے پہن کے کرتے ہیں نا, اپنے بچوں کو ڈیلیور کرنا شروع کریں گے تو وہ پھر آہستہ آہستہ. اور دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا, اگر آپ یہ امید لا کے بیٹھو کہ یار 10 سال میں چیزیں چینج ہو جائیں گی, نو. 20 سال میں ہو جائیں گی, نو. 25-30 ایئرز میں ہو جائیں گی, کوائٹ پاسبل. ایک بات اور ایڈ کروں گا یہاں پہ, اگر آپ غور کریں اور اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ آج 2023 میں پاکستانی معاشرہ بالکل اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے جہاں پہ امریکن اور برٹش معاشرہ آج سے 100 سال پہلے آج ہی کی تاریخ میں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. وہاں پہ بھی ایجوکیشنل ریفارمز کی بات ہوتی تھی, ان لوگوں کو بھی جنگوں سے اور آپسی جھگڑوں سے جان چھڑانی تھی, اور ان کو بھی انہوں نے کیا کیا. دیکھیے آپ کو کوئی نہ کوئی فٹ اسٹیپس تو فالو کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. شریعت میں آپ کو بڑے مسائل آ جاتے ہیں کیونکہ وہاں سچ بولنا بہت زیادہ پڑتا ہے, جو چیز اپنے. ٹھیک ہے بھائی, تو پھر آپ وہ جو ایک پیرالل سسٹم ہے, اور آپ لوگوں کو پیرالل سسٹم کا شوق بھی بہت ہے, تو لیٹ ڈو اٹ. آپ نے بولا جی آمریت کی, جیسے آپ نے بات کی, بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی اگر بہت غور سے دیکھا جائے, بڑی اسٹارک بات کر رہا ہوں, شاید کچھ لوگوں کو بری لگ جائے, بٹ آئی ڈونٹ کیئر. عامر جب تک عامر رہا ہے اس نے بہت اچھے کام کیے ہیں. بالکل ایسا ہی. جس وقت اس کو جمہوریت کا شوق چلا گیا کہ یار میں اب اس ملک کو, کیونکہ اس کو آئندہ آنے والے 100 سال اپنی تصویریں تمام لائبریریوں, تمام اسکولوں, تمام کالجز میں لگوانے کا, اور وہ بات اسے کان میں کس نے ڈالی ہے؟ یہیں کے بیوروکریٹس نے, یہیں کے پولیٹیشینز نے. مشرف صاحب کیونکہ ہمارے ہوش میں مطلب ہم اچھے بڑے تھے, تو مشرف شروع کے 2 سال دیکھ لیجئے اور باقی 8 سال دیکھ لیجئے. جس وقت مشرف صاحب کو یہ شوق سوار ہو گیا کہ اب میں یہاں پہ پولیٹیکل ریفارمز کروں گا, میں اپنا ایک سسٹم نہیں لا سکتے نا سر, آپ کی ٹریننگ, آپ کی تربیت, آپ کا سب کچھ وہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو آپ جس ٹریننگ سے آئے ہو نا, آپ اسی کو اپلائی کرو, آپ قوم کو سدھار دو گے. آج بھی اگر ایک عامر, جس کو عامر مطلق کہتے ہیں, وہ آ جاتا ہے, وہ آپ کو سیدھا کر دے گا, آپ کو بھی کر دے گا, مجھے بھی کر دے گا, ان کو بھی کر دے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن بات اگر وہ آ کر یہ بولے گا 2 سال کے بعد کہ یار تھوڑی سی جمہوریت ہونی چاہیے یار, وہ مطلب ایک آدھ جلسہ, ہلکا پھلکا میوزک نا, ایک آدھ جلسہ جہاں پہ میں تقریر کروں, کب تک میں وردی پہنوں, بھائی آپ نے پہننی آپ. اور سیم تھنگ اپلائی آن دا پولیٹیشین. جب ایک پولیٹیکل بندہ عامر مطلق بننے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے سابقہ وزیر اعظم اس کی بہترین مثال ہے. جب تک وہ اسٹیج پہ چڑھ کے جمہوری باتیں کرتے تھے, جمہوری لوگوں سے انتقام لینے کی ایون باتیں کرتے تھے, وہ بیانیہ بکتا تھا, لوگوں نے اس کو بائی کیا. ٹھیک ہے. کراچی جیسے شہر میں بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو سیکنڈ کیا. لاہور میں, اسلام آباد میں, ملتان میں شہروں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کی ایک بہت بڑی پڑھی لکھی آبادی یہاں پہ رہتی ہے جس کی بہت بڑی فین بیس ہے وہ خان صاحب کی. لیکن کیا خان صاحب نے وہ سب باتیں جیسے ہی انہوں نے پرائم منسٹر کو سورن کیا, بھول گیا وہ سب, ڈال دیا. ٹھیک ہے نا. ان کو شوق ہو گیا عامر بننے کا کہ یہ اینکر صحیح بات نہیں کر رہا, اس کو بند کر دو, یہ تجزیہ نگار بند کر رہا. آپ جب عامریت دیکھیں, اپنی ڈومین چھوڑ کے دوسرے کی ڈومین میں جائیں گے, آپ کو ٹف ٹائم دیکھنا پڑے گا. یہی ہو رہا ہے. آپ کو ریفارمز کرنی ہے, سب سے پہلے گھر پہ ریفارم کریں, ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کریں, اکنامیکل سسٹم بعد میں ریفارم ہوگا. ایسا ہی.
بالکل میرا ٹھیک ہے. خیال اگلا میری اسٹیپ ناقص- یہی ہے، آپ بالکل سوچنا صحیح ہے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ یہ سلولی اور گریجولی ایک پروسیس ہے جو جس کو آپ سمجھ لیں کہ مٹیریلائز ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے یہاں تجربے کیے جاتے ہیں، بہرحال اب یہ بڑی طویل بحث ہے، وقت میرے پاس کیونکہ ختم ہو گیا اور معاملات ایسے تھے جس کے اوپر انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو ضرور گفتگو کی جائے گی. میں بڑا شکر گزار ہوں معزز مہمانوں کا، محمد فیصل قریشی، اختر حرائیں دونوں کا، کہ انہوں نے قیمتی وقت دیا، پروگرام میں شامل گفتگو رہے. جناب یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.